بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل myattackcity.com کی جانب سے میں چرچ کی عابد العزیز سیاسی سماجی شخصیت پرنسپل ویلکم گرامر ہائی اسکول ہزرو اور سابق وائس چیئرمین بلدیہ ہزرو جناب محمد خالد خان صاحب، اور میرے ساتھ میرے لیفٹ پر میرے بڑے بھائی اور علم و ادب کا ایک بہت بڑا معتبر اور بڑا نام جناب راشد رضوی صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے چرچ کے انتہائی ٹیلنٹڈ انتہائی معروف سینئر جرنلسٹ ہیں آن لائن سے اور سنا نیوز سے ان کا تعلق ہے جناب نثار علی خان صاحب. اور سر سب سے پہلے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے یہ تو روٹین کی بات ہے کہ آپ روزانہ ہی بزی ہوتے ہیں، لیکن جو سنڈے ہوتا ہے یہ اسپیشلی دعا کے حوالے سے شادیوں کے حوالے سے اسپیشلی ڈے ہوتا ہے ہمارا، تو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ نے ہمیں کچھ وقت دیا انٹرویو کے لیے. myattackcity.com کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ. بہت مشکور ہوں جی آپ کی یہاں تشریف لانے کا. کہ myattackcity.com میرے لیے ایک تعارفی بات ہے. اور یہ جو کوشش نوجوان کر رہے ہیں، یہ جو میڈیا کا رابطہ لوگوں سے بڑھ رہا ہے، یہ خوشامد ہے. اور ہمارے ملک کی اس وقت اشد ضرورت ہے کہ جتنی اویئرنیس یہ پیدا کر سکتے ہیں اور جتنی اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں، اس کی ہمارے ملک کو آنے والے فیصلے کرنے میں مددگار ہوں. اچھا سر، کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ جو ایک زندگی ہے اس میں مختلف پہلو ہیں، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں تعلیم بھی ہے، اس میں سوشل بات بھی ہے، تو تھوڑا سا سب سے پہلے میں سیاست کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ ایکس وائس چیئرمین بلدیہ ہزرو بھی رہے ہیں، تو اپنے سیاسی زندگی کے پس منظر کے بارے میں کچھ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ نے سیاست کا آغاز کب کیا اور کیسے سیاست کی پخاروادی کا آپ نے قدم رکھی؟ 1983 کی بات ہے کہ میں نے پہلی دفعہ ہزروں سے ملا عظیم خان سے بلدیاتی الیکشن لڑا. اس وقت ہزروں میں 12 وارڈ تھے اور ہزروں میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کا اصول رائج تھا. یہ جو 12 ممبرز بنتے تھے یہ چیئرمین بناتے تھے. مجھے ملا عظیم خان، ملا عبدل اور دوسرے چند ایک دوستوں نے میری انتہائی مدد کی، جس میں طاہر مجید خان، جاوید مجید خان، راشد خان اور بہت سارے دوست ہیں جو کچھ نام ہے سب فوراً میرے ذہن پر نہیں ہے. ان کے تعاون سے میں اس وارڈ سے الیکشن جیتا جس وارڈ میں رہتا نہیں تھا. اس کے بعد الیکشن ہونے تھے وائس چیئرمین کے اور چیئرمین جو ہے وہ میرے چچا زاد بھائی عبدالقیوم خان جو کہ میرے بہنوئی بھی تھے، وہ منتخب ہوئے. اور اس کے بعد وائس چیئرمین کا الیکشن جب ہوا تو ہماری ووٹیں برابر نکل آئیں. میرے مقابلے میں مرحوم افضل خان صاحب تھے. اس طرح جب قرعہ اندازی ہوئی تو قرعہ میرے نام کا نکلا اور میں وائس چیئرمین کے نام سے منسوب ہوں. میرا وائس چیئرمین بننا، میرا ممبر بننا اچانک بات تھی. میرا کوئی فعال کردار نہیں تھا. مجھے اس وقت بھی کئی لوگ اس بات سے جانتے تھے اور کہ میرا بھائی طاہر خان ہے، اور اس کے بعد کئی لوگ اس بات سے بھی جانتے تھے کہ میں افضل خان صاحب کے ساتھ الیکشن لڑا تھا. میرا ذاتی تعارف سیاست میں کوئی بھی نہیں تھا. وہ جو 3-4 سال میں نے اس بلدیاتی الیکشن کے بلدیاتی دور میں گزارے، وہ میرا ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. لیکن اس ایکسپیرینس سے میں نے کچھ فائدے یہ بھی اٹھایا کہ اس کے بعد بلدیاتی الیکشن لڑنے میں، اور آج تک میں اس بات پہ قائم ہوں کہ اس لیے نہیں لڑنا ہے کہ ہم کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. سسٹم بہت اچھا تھا لیکن تبدیلی لانے والی بات یہ تھی کہ نکال کھانے میں تو. خان صاحب، آپ 1983 میں آپ نے الیکشن لڑا، اس کے بعد پھر آپ وائس چیئرمین بلدیہ ہزرو بنے. تو ایز وائس چیئرمین بلدیہ ہزرو آپ نے ہزرو شہر کے لیے اور جس وارڈ سے آپ منتخب ہوئے ان لوگوں کے لیے آپ نے کیا کیا، کیا اقدامات اٹھائے ان کی بہتری کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے؟ دیکھیے جی، جو بلدیاتی کونسلر ہوتا ہے وہ عوام کے سب سے قریب. جو روٹس کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ بلدیاتی کونسلر جو ہوتا ہے اس کو اپنے حلقہ میں ایک ایک بندے سے ذاتی واقفیت ہے.
اور اس ذاتی واقفیت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو ان کے مسائل کا بھی پتہ ہوتا ہے. اس وقت جو مسائل تھے گلیوں کے، نالیوں کے، ان مسائل میں نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے چیئرمین کی اجازت کے ساتھ تمام گلیوں کو ناپا، تمام گلیوں کا ایسٹیمیٹ بنوایا اور 1 سال کے اندر وہ گلیاں میں نے پختہ کروائی. ابھی بھی مجھے خوشی ہوتی ہے جب کبھی میں ان گلیوں میں نکل جاتا ہوں تو کئی گلیاں جو گیس کے محکمے سے اور واٹر سپلائی کے محکمے سے محفوظ رہ گئی ہیں وہ ابھی تک اچھی حالت میں موجود ہیں. ایک یہ بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ ہماری بلدیہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ہم سے پہلے لوگوں نے کثیر رقم سے، اس وقت بڑی 28-30 لاکھ رقم کو بہت بڑا رقم سمجھا جاتا، بہت بڑی رقم سمجھا جاتا تھا. اس سے ایک پراپرٹی خرید لی تھی جو ڈسپیوٹیڈ تھی اور وہ دی گئی تھی بس اڈا بنانے کے لیے، اور اس کو حدود کمیٹی میں شامل کیے بغیر خریدا گیا. جب یہ وقت آیا، یعنی ہمارا دور آیا، تو اس میں میرے ذمہ چیئرمین نے یہ ٹاسک لگایا کہ اس کی حدود کمیٹی بھی بنائیں، حدود کمیٹی بھی بڑھائی جائے اور اس کو حدود کمیٹی میں شامل کیا جائے. کسی جگہ کی بھی حدود کمیٹی بڑھانا کار دارت ہے، مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس میں ہمارے سابق چیئرمین ضلع اٹک بخاری صاحب، اعجاز حسین بخاری صاحب نے ہماری بہت مدد کی. اس وقت کے ڈپٹی کمشنر شاہد رفیع صاحب نے ہماری بہت مدد کی اور چیئرمین صاحب نے تو میرے ذمہ ہی ٹاسک لگایا ہوا تھا. اس طرح ہم نے وہ ایک کثیر رقم جو استعمال ہوئی تھی بلدیہ کی، وہ ہم نے اس کی یوٹیلائزیشن ٹھیک کی اور اس کو شامل کیا، اور اس وقت جا کے اس کے بعد جا کے پھر یہاں اڈے کی بنیاد بنی اور اڈا جو ہے حضروں سے باہر آنے کے سبب پیدا ہوئی. ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اچھا کام تھا جو اللہ نے ہم سے کروا لیا ہے. باقی جو بات تھی کئی منڈی مویشیاں کے مسئلے میں کوئی ایسی بات ہوتی تھی جو مخالفت پر ضائع کی جا سکتی تھی، تو میں نے وہاں سب دوستوں کے ساتھ یہ ٹرینڈ، جو اس وقت دوست میرے نہیں تھے، بزرگ تھے، میں اس وقت میرا خیال ہے سب سے چھوٹا تھا، جو جوان تھا، جو منتخب ممبر تھا. اور ایک مجھے یہ بھی کسی خود نمائی کی بات نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ مجھے پڑھا لکھا کہا جا سکتا تھا. تو میں نے گریجویشن کیا ہوا تھا اور باقی ہمارے بزرگوں نے اس میں تعلیم کے شعبے میں اتنی کامیابی نہیں پا سکی. تو میں اس میں تعلیم کے حوالے سے بات ہوتی تھی، تو جب تعلیم کے حوالے سے میرے ذمہ کچھ ڈیوٹی لگتی تھی تو میں کرتا تھا. یہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس کرنٹ میں کہ نالیاں اور نالے صاف کیے جا رہے ہیں، یہ جب 84-85 میں مجھے حاجی عبدالغفار صاحب ہمارے مرحوم کونسلر تھے، اب مرحوم میں کونسلر تھے، انہوں نے بھی مجھے یہ ٹاسک دیا. تو ہم نے چند ہی دنوں میں، اس وقت کوئی ہمارے پاس یہ مشینیں نہیں تھیں اور کوئی بات نہیں تھی، اور ہم نے پورے شہر کے نالے صاف کیے